چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کوئی اور ادارہ 26ویں ترمیم کو ختم کرے گا تو کوئی نہیں مانے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو میں بلاول نے کہا کہ بینچ آئینی ہو یا سپریم کورٹ کا ریگولر بینچ، آئین و قانون سب کو ماننا ہوگا۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا ماحول ہے، یہ افسوسناک بات ہے کہ جب بھی سپریم کورٹ کی عہدے میں تبدیلیاں آتے ہیں تو برادر جو ججز ہیں وہ چیف جسٹسز کے جو راستے ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرنا چاہیے، ایسے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اب یہ ایک 26th امینڈمنٹ یا 26th امینڈمنٹ نہ ہو، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اب پاکستان کی عدالت میں ایک روایت بن چکا ہے۔ جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی رول بیک کی بات ہے، وہ تو صرف اس ادارے کے پاس اختیار ہے، تو نہ ہم مانیں گے، نہ ملک مانیں گے، نہ کوئی اور مانیں گے کہ کسی اور ادارہ آئین کو رول بیک کرے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی ویب سائٹ موٹو ہر سٹوری کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کالعدم BLA کے دہشت گرد کارروائیوں میں بلوچ خواتین کا استحصال کرنے کے مستند شواہد موجود ہیں۔ موٹو ہر سٹوری پر شائع رپورٹ کے مطابق بلوچ دہشت گرد تنظیمیں خواتین کی نازیبا ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتی ہیں۔ BLA خواتین کو خودکش بمباروں کے طور پر بھرتی کرنے کے لیے جنسی درندگی کرتی ہے۔ ویب سائٹ رپورٹ کے مطابق BLA نے تربت کی 27 سالہ خاتون کو نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کے بعد ناکام خودکش حملے پر مجبور کیا۔ BLA نفسیاتی دباؤ ڈال کر زبردستی دہشت گرد کارروائیوں میں خواتین کو استعمال کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے بلوچ خواتین کو دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے۔ BLA نے خواتین خودکش بمباروں کا استعمال کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی۔ تربت کی خاتون کے والد کے مطابق جب ان کی بیٹی لاپتہ ہوئی تو انہوں نے بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ حکومت کے تعاون سے آج ان کی بیٹی دہشت گردوں سے آزاد ہو کر ان کے ساتھ ہے۔ ویب سائٹ رپورٹ کے مطابق ایک دوسری متاثرہ خاتون کے والد کا کہنا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو تعلیم دے کر دہشت گردانہ کارروائیوں سے بچائیں۔ خواتین پر جنسی تشدد BLA کی اخلاقی پستی کی علامت ہے۔ بھارتی ساختہ موبائل فونز اور مصنوعات سمیت دیگر آلات پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گئے، جبکہ بھارتی ساختہ آئی فونز اور متعلقہ آلات پاکستانی صارفین کے لیے سنجیدہ نوعیت کے رسک قرار دیے گئے ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور تمام صوبائی چیف سیکرٹریز کو مراسلہ بھجوا دیا۔ بھارتی ساختہ موبائل فونز اور دیگر آلات پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کے لیے خطرہ۔ کابینہ ڈویژن نے وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز اور تمام صوبائی چیف سیکرٹریز کو مراسلہ بھجوا دیا۔ مراسلے میں پاکستان کے حساس انفارمیشن انفراسٹرکچر میں بھارتی مداخلت سے مانیٹرنگ اور بھارت کے ساتھ جیو پولیٹیکل تناؤ کے باعث سائبر سیکیورٹی کے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں۔ فیک ویب سائٹس اور ایپل طرز کے پورٹل تک رسائی کے ذریعے حساس ڈیٹا چرایا جا سکتا ہے۔ بھارتی مصنوعات کے ذریعے پاکستانی صارفین کا ڈیٹا اکٹھا کرنے اور پروڈکٹس کی تیاری کے وقت ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر میں مال ویئر یا اسپائی ویئر وائرس کی موجودگی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ بھارتی مصنوعات ڈیٹا انٹرسیپشن کے ذریعے ٹارگٹ سائبر سرگرمیوں کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہیکرز ایپل کے معاون ایجنٹس یا انڈیا میں سروس سینٹرز کا روپ دھار سکتے ہیں۔ پورٹلز اور ویب سائٹس تک رسائی فیک ای میل یا میسیجز کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ مراسلے میں پاکستان میں ایپل مصنوعات تصدیق شدہ ری سیلر سے خریداری کے وقت ڈیوائسز کی سیل چیک کرنے اور آئی فون آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے ایپل ڈیوائسز اپڈیٹڈ رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ کمیونیکیشن کے لیے اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ سروسز، مضبوط پاس ورڈ اور اینٹی وائرس اپلیکیشن کے استعمال سمیت ایپل کے آفیشیل چینل سے اپڈیٹ لینے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ سرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اپوزیشن کے سینیٹرز اور MNAs کا متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج جاری ہے۔ اپوزیشن نے کہ اراکین پارلیمنٹ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف قائم صحافیوں کے احتجاجی کیمپ میں بھی بیٹھے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پیکا قوانین نے میڈیا کی آزادی کو کالکوٹری میں ڈال دیا ہے۔ حکومت اظہار رائے کی آزادی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ پارلیمان سے کالے قوانین منظور کر کے اظہار رائے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جو پیکا ایکٹ بنا ہے اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ انتہائی ڈریکونین ہے، وہ بالکل پاکستان کی جو میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو بالکل ایک ایسے کال کوٹری میں لے گئے ہیں جس سے کہ
अब हमारे सहाफ़ी दोस्तों का, हमारे जो भी लिखने वाले हैं जर्नलिस्ट भाई, वो उनको 10 दफ़ा दाएं बाएं देख के उनको अपना लिखना पड़ेगा और अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। वो कवानीन हैं जो कि ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए किस तरह से आज़ादी इज़हार राय को कंट्रोल किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में जो काले कवानीन पास हो रहे हैं, डिजिटल नेशन बिल जो एक्ट अभी बन गया, नंबर 2 पीका एक्ट, ये 2 कवानीन जो कल पास हुए हैं, ये कवानीन वेपनाइज हो रहे हैं, इनको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। और वो हथियार का हदफ या निशाना कौन है? आप सब मीडिया के ख़वातीन और हज़रात, हम लोग यहाँ पे जो अपोजिशन के साथी हैं और पार्टियां हैं, हम लोग और बिल आखिर ये इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 की हुकूमत, ये भी इसका निशाना बनेंगे। और अब आपको बताएं कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मुज़ाकरात बच्चों का खेल नहीं, अगर मगर से निकलें 28 तारीख को बैठें और हमारा जवाब सुनें। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जब एक तरफ से मुज़ाकरात खत्म हो गए तो हम किससे बात करें। एक फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। ये अगर मगर से निकलें और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज़ के बाद आएँ, 28 तारीख को बैठें हमारे साथ। अगर बैठना है, सुनना है हमारा जवाब, कमीशन बनना है नहीं बनना है, ये वहाँ बात होगी ना। गौर साहब तो उस कमेटी के मेंबर नहीं है, अपनी कमेटी से कहें कि जो वादा आप लोगों ने किया था उसके मुताबिक जाके बैठो और हमारा जवाब सुनो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात में गैर संजीदगी दिखाई, कमीशन न बनाते, कम अज़ कम ऐलान ही कर देते। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत पेश रफ्त करे तो हम मुज़ाकरात रिज्यूम करने पर गौर कर सकते हैं। बड़े हैवी हार्ट के साथ ऐलान किया है और मुज़ाकरात को खान साहब ने कॉल अप कर दिए। इसकी रीज़न यही है कि न सिर्फ ये कि खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, हामिद रज़ा साहब के घर पे भी अटैक हुआ, हुकूमत ने किसी भी स्टेज पे सीरियसनेस शो नहीं की। वो मुतालिबात इन राइटिंग देने की क्या ज़रूरत थी जो ऑलरेडी वाज़े थे, सिंपल थे, रिकॉर्डेड थे मिनट्स ऑफ द कमेटी में। उसके बावजूद हमने इन राइटिंग दे दिया ताकि उनको शिकवा ना मिले, इनको जवाज़ ना मिले उसको करने की। क्या इस बात पे, इतने ऐलान पे कि कमीशन बनने जा रहा है या नहीं, फिर भी कमीशन बनने का ऐलान तक नहीं हुआ। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते।